خالصتان کی تحریک نے ایک دفعہ پھر سے نئے اور پرجوش انداز میں ابھرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک نوجوان امرت پال سنگھ اٹھا جس نے خود بھی خالصتان کے لیے آواز بلند کی اور نوجوانوں میں بھی اس نظریے کو ابھارا۔ خالصتان کی تحریک سٹیپ بائی سٹیپ بھارتی پنجاب میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دن دہاڑے ایک نوجوان لیڈر سدھیر سوری کو پولیس کی موجودگی میں 5 گولیاں مار کر چلا گیا اور پولیس بس دیکھتی ہی رہ گئی اور کسی نے بھی جوابی فائر نہیں کیا۔ سدھیر سوری جو کہ ایک ہندو انتہا پسند سیاسی جماعت شیو سینا کے رہنماؤں میں سے تھا، اس کی پارٹی کے فاشسٹ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے ماسٹر مائنڈ لوگوں میں اسی کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے شدت پسند لوگوں کی پشت پناہی کی۔ دراصل شیو سینا 1966 میں بال ٹھاکرے نے ممبئی کے قومیت پسند لوگوں کی شمولیت اور معاونت سے بنائی تھی اور اس پارٹی کا ایک ہی مقصد تھا، صرف اور صرف دنگے اور فسادات اور بس۔ بال ٹھاکرے کے بعد اس پارٹی کی باغ ڈور اس کے بیٹے ادھو ٹھاکرے نے سنبھالی اور 2019 سے 2022 تک وہ ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے دوسری بڑی ریاست مہاراشٹرا کے وزیر اعظم بھی رہے۔ اس پارٹی کی پوری سیاست اس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ بھارت میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا جینا حرام کرو، اس سے مقبولیت حاصل کرو اور الیکشن جیت کر نیتا گیری کرو۔ اس نظریے پر صرف ایک ہی پارٹی ہی نہیں بلکہ آج کی مودی سرکار بھی پاکستان کے خلاف زہر اگل کر منظر عام پر آئی اور پھر انڈین پارلیمنٹ میں ڈیرے ہی ڈال لی۔ اور ہاں، شیو سینا اور نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی کسی وقت میں اتحادی پارٹیاں ہوا کرتی تھی۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کن کن باتوں کی بنیاد پر دنیا اس پارٹی کو فاشسٹ کہتی ہے۔ 1970 میں بھیونڈی، جلگاؤں اور ماہد میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی فسادات پروان چڑھے تو آر ایس ایس، جانا سنگھ اور شیو سینا نے مل کر 192 مسلمانوں کو شہید کر دیا اور اس سب میں وہاں کی پولیس بھی شامل تھی۔ 1984 میں ایک دفعہ پھر اسی جگہ مہاراشٹرا میں ہندو مسلم فسادات ابھرے جس میں 278 لوگ لقمۂ اجل بنے۔ 6 دسمبر 1992 میں ممبئی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے جب تم کسی کی عبادت گاہ کو گراؤ گے تو وہ تمہیں گرا دیں گے۔ مسلمان احتجاج کو نکلے تو جن لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا اس میں شدت پسند شیو سینا کے لوگ بھی موجود تھے۔ 20 نومبر 2009 کو ہندی اور مراٹھی نیوز چینل IBN 7 اور IBN لوکمت کے ممبئی اور پونے میں موجود دفاتر پر اس پارٹی کے شدت پسند لوگوں نے حملہ کیا اور انہیں توڑ ڈالا۔ اس کے وجہ یہ سامنے آئی کہ بال ٹھاکرے نے انڈین کرکٹر سچن ٹنڈولکر کے خلاف بولا تھا اور ان ٹی وی چینلز نے اس کی مذمت کی تھی۔ اس سارے معاملے پر شیو سینا سے منسلک راجیہ سبھا کے سنجے راؤت نے اس کے حق میں بے بنیاد دلائل دینا شروع کر دیے اور کہا کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے اور معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہی شدت پسندوں کی طرح سدھیر سوری بھی سکھوں کے خلاف بولتا تھا اور اس کے سمیت اس کی پارٹی کا ہر فرد ہندوازم کے نظریے پر چلتا تھا اور سمجھتا تھا کہ باقی کوئی انسان ان سے بڑا نہیں۔ سدھیر سوری نے ساری زندگی سکھوں کو کرٹیسائز کیا۔ ایک دفعہ سوری کہتا ہے کہ سکھوں کے گروؤں نے برہمن ہندو جرنیلز یا سیناپتیوں سے لڑنا سیکھا ہے، یعنی کہ وہ نادانستہ طور پر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سکھوں کی تربیت ہندو نے کی ہے اور ہر بار اس نے سکھوں کو نیچا ہی دکھانے کی کوشش کی، جس کے بدلے میں ایک سکھ نوجوان سندیپ سنگھ نے آ کر بھرے مجمع میں پولیس کے ہوتے ہوئے اس کے جسم میں 5 گولیاں ادار دی اور سدھیر سوری کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ یہاں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جس گاڑی پر آیا تھا اس کی بیک سکرین پر سکھ لیڈر اور خالصتان کے نظریے کو بڑھانے والے امرت پال سنگھ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے خالصتان طاقت پکڑ رہا ہے۔ اس کی گاڑی میں سے ایک اور شیو سینا کے لیڈر ہریش سنگلا کی تصویر ملی ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ اگلا نمبر اس کا تھا۔ جو کام مودودیا کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اس سکھ نوجوان نے کر دکھایا ہے۔ رونڈا ہیرک نے فیس بک پر اس قتل کی ذمہ داری قبول کی، لیکن سندیپ کی قتل سے کچھ دن پہلے امرت پال سنگھ کے ساتھ ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے امرت پال سنگھ کو کچھ دیر کے لیے نظر بند بھی رکھا گیا۔ دوستو، اس سارے کھیل میں انڈین میڈیا کا کردار بہت ہی منفی نظر آیا۔ انہوں نے یک طرفہ بیانات دیے اور باور کرانے کی کوشش کی کہ سکھ ایک انتہا پسند اور دہشت گرد لوگ ہیں، جبکہ در حقیقت شیو سینا شدت پسند جماعت ہے اور ان کے لیے اگر دہشت گرد کا لفظ بھی استعمال کیا جائے تو یہ بات بھی غلط نہیں۔ آج انڈیا سے سوال ہے کہ یہ اس طرح کی شدت پسند تنظیموں کو کس لیے پال رہا ہے؟ کیا وہ مسلمانوں اور سکھوں کی نسل کشی کرنا چاہ رہا ہے؟
क्या मुसलमान और सिख यात्री भारत में जीने का कोई हक नहीं रखते? कभी भी कोई उठकर इन्हें मार दे और वहाँ की हुकूमत खामोश तमाशाई क्यों बन जाए? साबित हुआ कि आप किसी कौम या खास गिरोह पर जुल्म और ज्यादती करते चले जाओगे और उनकी हक तलफी करोगे तो कभी ना कभी वो अपने लिए आवाज उठाएंगे। वो कहते हैं ना, 100 दिन चोर के और 1 दिन शाह का। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।